میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کے بہاف پہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمارے وزیر اعظم کی یہ ہدایت ہے کہ آپ اپنے تمام اہداف جو ہیں اس کو سمپلیفائی کریں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں وزیر اعظم سے کہ سمپلیفیکیشن کا کیا مطلب ہے جی، سمپلیفائی کریں اہداف۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کی زندگی کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ایک غریب آدمی جس کے 2 یا 4 بچے ہیں جو کالج سکول میں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ ہیں جن کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ان کے اپنے لیے اور جب ان کے بچے اسکولوں سے یا کالجوں سے نکلیں تو ان کے لیے نوکری موجود ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری اہم چیز غریب آدمی کی زندگی میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم ہو، کیونکہ مہنگائی کے بوجھ تلے وہ دبتا چلا جا رہا ہے۔ اور باقی جتنے بھی اہداف ہیں کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے، ہمارا ٹریڈ کتنا ہے، ہماری جی ڈی پی کتنی ہے، ہماری بجلی کی پیداوار کتنی ہے، ہمارا پیٹرول کتنا آ رہا ہے، ہم امپورٹ کتنا کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں اگر اس پہ فوکسڈ نہیں ہیں تو آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہر وزارت کو جو ہدف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ جو ہے اس کو بتدریج کم کرنا ہے۔ یہ ہے جناب وہ 2 اہداف یا 3 اہداف جو ہر وزارت کو دیے گئے ہیں۔ وزارت کے اپنے اہداف ہیں، کسی کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دیا گیا ہے، کسی کو گیس کا دیا گیا ہے، کسی کو سرمایہ کاری کا دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہمارا کابینہ کا وزیر اعظم کے جو 2 یا 3 اہداف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ہمارے راستے میں بہت سی مشکلات آئی ہیں، ہم اکثر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ نہیں میری حکومت نہیں، ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت نہیں، ان کی حکومت تھی، لیکن یہ بنیادی بات تو طے ہے نا کہ ہمارے راستے میں بہت سے کٹھن مراحل آئے ہیں۔ ہماری ایک بوم اور بسٹ قسم کی اکانومی ہے، ذرا ہم بڑھتے ہیں 5-6% تک پہنچتے ہیں تو پھر کلیپس کر کے 0 پہ آ جاتے ہیں، 1% پہ آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ تو وہ پرابلم ہے ہماری سٹرکچر جو بنیادی طور پہ اکانومی کا ہے اس میں ایک پرابلم ہے۔ ہمارے ہاں سیلاب بھی آئے ہیں، ہماری حکومت میں بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، زلزلے بھی آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ جو یہ جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ روس کی ہو، چاہے کوئی دیگر جنگیں ہوں، یا انسٹیبلٹی مشرق وسطیٰ کی ہو، اس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی میں ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے، یعنی امریکہ کیا اور یورپ کیا، ہر جگہ کے اوپر جو انفلیشن ایک دم آئی ہے، جس کو وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کموڈٹی سائیکل، کہ اس کے اندر ایک بے انتہا ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ پچھلے 16 مہینے اور کچھ مہینے جو اب ہیں، میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، پچھلے سال ہماری جو ترقی کی شرح تھی وہ 0 یا اس سے بھی تھوڑا کم ہو گئی تھی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2.5% تک ترقی کی شرح اللہ نے چاہا تو چلی جائے گی۔ ترقی کی شرح کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو ترقی کی شرح سے کیا لگے؟ ترقی کی شرح سے غرض یہ ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو نئے کاروبار کھلتے ہیں، یا پرانے کاروبار جو ہیں ان میں بڑھت آتی ہے تو لوگوں کو روزگار، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ ہر سال ہمارے بچے بچیاں جو ہیں کالجوں سکولوں سے نکل کر آ رہے ہیں، ان کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اس وجہ سے ترقی کی شرح ضروری ہے، اور اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، لیکن میں صرف اس بات کا عندیہ وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے اس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، دوسرا مہنگائی کا ذکر میں نے کیا تو پچھلے سال جو سی پی آئی تھی، یعنی ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی، جس کو آپ باسکٹ کہتے ہیں، غریب آدمی کی باسکٹ، یا ایک متوسط طبقے کا جو شخص ہے اس کی باسکٹ، اس کے گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں،
ان کے اندر مہنگائی کی شرح میرے خیال میں آپ مجھے ذرا رہنمائی فرمائیے کوئی 36-37% تھی، اور ابھی جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 17%، 17.5% ہے. تو مہنگائی کی شرح کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے اور بتدریج آ رہی ہے اور مسلسل آ رہی ہے. تو یہ میں دوسری بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح جو فوڈ انفلیشن تھی جو پچھلے سال تو غالباً 40% تک چلی گئی تھی، پچھلے کچھ سالوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ بھی اب آہستہ کم ہو کے میرے خیال میں 11%، 11.5% پہ آ گئی. تو یہ بنیادی مقدمہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. صفر سے ترقی کی شرح انشاءاللہ 2.5% تک، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 34، 35، 36% سے کم ہو کے 17% تک. فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 40% تک چلی گئی تھی، وہ 11، 11.5، 12% تک. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا اندیہ دیتی ہیں کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور اس منزل کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی اس منزل کی طرف جس کا ہدف وزیر اعظم نے ہم سب کو دیا ہے. اب اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باہر سے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، یعنی کل جو ہمیں پیسے چاہیے امپورٹ کے لیے، اور جو ہماری ایکسپورٹ اور زر مبادلہ جو ہمیں آتا ہے اپنے بھائیوں کے ذریعے، بہنوں کے ذریعے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس میں اگر توازن نہ ہو تو روپیہ جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے. اور جب وہ گرتا چلا جاتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو پچھلے سال وہ ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر جو فرق تھا، یعنی جو ہمارے ہاں ڈالر آ رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے یا باہر سے جو لوگ بھیج رہے تھے اور ہمارے ہاں جو امپورٹ ہو رہی تھی، اس میں 4,000 ارب، 4 بلین ڈالر سے زیادہ کا گیپ تھا. وہ گھٹ کے 200 ملین کا رہ گیا ہے اس سال، یعنی اس میں 95% سے زیادہ کمی آئی ہے. کہاں پہ 4,000 ارب ڈالر، روپے نہیں، 4,000 ارب ڈالر کا وہ گیپ، اور کہاں پہ 200 ملین کا گیپ. جی 4,000 سے زیادہ، 4 بلین ڈالر سے زیادہ کا تھا نا ایکسٹرنل سیکٹر میں ہمارا ڈیفیسٹ. جی اتنا ہی. میں معافی چاہتا ہوں میں نے وہ نہیں، 4 بلین ڈالر کا ہی تھا سر ہمارا. 4 بلین، 4,000 ارب روپے، 4,000 ملین ڈالر، معافی چاہتا ہوں، 4,000 ملین ڈالر. سو 4,000 ملین ڈالر یعنی 4 بلین ڈالر کا گیپ تھا جو 200 ملین ڈالر کا رہ گیا. میں بہت شکریہ، آپ نے تصحیح کر دی. جی تو اس کی وجہ سے روپے کے اندر اور ڈالر کا جو توازن ہے اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. میرے خیال میں 4-5 روپے کمی ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر. اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ سپیس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جس میں ہم پٹرول کی قیمت کے اندر بھی جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں، اور جس حد تک کمی کر سکتے ہیں اس حد تک کمی کرتے ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت یہ کہ آپ کو ہر وزارت کو، صرف ہماری وزارت کو نہیں، کہ آپ کو کہیں سے ایک پیسے کی سپیس بھی ملے تو آپ وہ ریلیف جو ہے سب سے پہلے غریب آدمی کو پہنچائیں. تو وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے پچھلے ایک مہینے میں ہماری جو میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے، ہمارے ڈالر اور روپے میں ٹھہراؤ کی وجہ سے، بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے تقریباً 25-26 روپے کا، 25 روپے کا ریلیف غالباً ہم پٹرول میں دے چکے ہیں، اور 20 روپے سے زیادہ کا ریلیف جو ہے وہ ڈیزل میں دے چکے ہیں. اور کل رات کو بھی دیکھا، اگرچہ کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا، پہلے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے، جو ایک کنفیوژن کی وجہ سے پیدا ہوئی، مگر کل رات کو بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اضافی طور پہ تقریباً 3.25 روپے اور 4.25 روپے کے ریلیف جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے گئے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. جی یہ کمٹمنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. یہ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہی ہماری کوشش ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو جو میرا محکمہ ہے تو میں اس کا ذکر بعض مرتبہ لاپ سائڈڈلی زیادہ کر دیتا ہوں، لیکن اصل بات وہی ہے کہ پیٹرول کم ہو تو کیا ہے، پیٹرول کم ہو تو مہنگائی کم ہوگی نا، مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف ملے گا.
اور امیر آدمی کو تو چلیں اللہ اس کو اور سہولت دے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے یہ سہولت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ نمبر ایک، وہ کیا اہداف ہیں، 2 یا 3 اہداف، 50 نہیں، جس کے ارد گرد پوری معیشت ہمارے ملک کی گھوم رہی ہے، جو وزیر اعظم کا اصل مقصد ہے۔ وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنا، غریب آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنا، غریب آدمی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنا۔ ہماری ویسے تو میں آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہوں تقریباً 2.5% کے قریب ترقی کی شرح آئے گی، لیکن 6.5% ہے ترقی کی شرح ہمارے دیہی علاقوں میں، ہماری زراعت میں۔ ہماری آدھی ملک کی معیشت اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، تو ان کی ترقی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 6.5% ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ترقی کی شرح آئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریکٹر جو ہے، ٹریکٹر کی غالباً خرید میں 50% اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں، کھاد کی پیداوار کے اندر تقریباً 17% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام اضافتیں ہیں جو زراعت کے اندر جو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا، وہ کریڈٹ بے انتہا بڑھا ہے پچھلے 1 سال میں۔ یعنی کسان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، کسان کو ٹریکٹر مل رہا ہے۔ ٹریکٹر کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ پیسے مل رہے ہیں۔ ہر کسان تو جا کے کیش پہ ٹریکٹر نہیں خرید سکتا، لیکن اگر بینکوں سے سہولت ملے گی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ جو ہے زراعت میں بڑھا ہے، تو لوگوں نے ٹریکٹر خریدے ہیں، اور اس سے کھاد جو ہے وہ زیادہ بنی ہے، 17% غالباً کھاد زیادہ بنی ہے، تو ملک میں زراعت زیادہ ہوئی ہے، ملک کی پیداوار زیادہ بڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں جو 50% سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور غریب ترین لوگ ہیں، جو اس دھوپ میں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے، وہ اس وقت ہل چلا رہے ہیں باہر اور فصلیں کاٹ رہے ہیں، ان لوگوں کی معیشت میں، ان لوگوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ بڑھی ہے 6.5%۔ اور اس ترقی کے پیچھے جو کھاد ہے، اس کے پیچھے جو بیج ہے، اس کے پیچھے جو ٹریکٹر ہے، جو دیگر آلات ہیں، ان کو فراہم کرنے سے اور ان کے لیے قرضہ فراہم کرنے سے یہ ترقی آئی ہے۔ تو انشاءاللہ جی ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بجٹ بھی آئے گا۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دیں آپ کو۔ ٹیکس کے اندر 30% اضافہ، اس 1 سال میں 30% سے زیادہ اضافہ ٹیکس کلیکشن میں ہوا ہے۔ تو آپ اگر ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں بڑھی لیکن بڑھ رہی ہے، امپورٹ کم ہو رہی ہے، تو ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے مجھے دوبارہ کریکٹ کیا، بڑا اچھا کیا، وہ $4 بلین سے کم ہو کے $200 ملین ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کریں تو آپ کو ایک خاکہ نظر آتا ہے اسٹیبلٹی کا۔ اسی اسٹیبلٹی کے خاکے کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ مہنگائی اسی طرح کم ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ہماری ترقی کی شرح اسی طرح بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ ہمارا فوکس اسی طرح دیہی علاقوں پر رہے گا، انشاءاللہ ہم اپنے شہری علاقوں کے اندر چھوٹا کاروبار جو ہے، آپ اگلے بجٹ میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، آئی ٹی کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، لاکھوں بچوں کو تربیت دی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈالر کما سکیں، یہ ویزوں کی لائنوں میں لگنا نہ پڑے۔ آپ اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں جو پوری دنیا کے اندر، نیو یارک کے اندر، شکاگو کے اندر، لنڈن کے اندر بیٹھ کے بچے کر رہے ہیں آئی ٹی کا کام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا کام، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کریں۔ تو انشاءاللہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم۔ تو اسی لیے میں آج چھٹی والے دن آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کروں کہ ہم نے کیسے پٹرول کی قیمت کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ہم نے کیسے زراعت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے کیسے مہنگائی نیچے لانے کی کوشش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی میں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے اندر استحکام کے لیے جو بیڈ راک ہے وہ تو پاکستان کی سیاست ہے، اور اس سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے میں تو آپ کے سامنے میں عمران خان صاحب کی حکومت سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہمارے ملک پہ حملہ ہوا، ہماری سرحدوں کو پامال کیا گیا،
تو آپ کو یاد ہوگا، اور پھر ہم نے ان کے 2 جہاز بھی گرائے، میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جب ہماری طرف کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ملتا ہے. تو اس زمانے میں بلاول صاحب نے کیا کہا، میں اپنی پارٹی سے نہیں شروع کرتا، انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ میثاق معیشت کریں. کس وقت میثاق معیشت کریں؟ جب آپ لوگوں پہ ہیروئن ڈال رہے تھے، جب آپ عباسی حنیف عباسی صاحب کو آپ نے 25 سال ان کے الیکشن سے 6-7 دن پہلے ادھر عدالت میں 25-26 سال کی ان کو سزا دے دی تھی. جب ہر ہماری پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ 2-2 سال 3-3 سال، خواجہ سعد رفیق کیا، خواجہ سلمان رفیق کیا، کامران مائیکل کیا، ہر لیڈر، خواجہ آصف کیا، ہر لیڈر جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم معیشت پہ سیاست نہیں کریں گے، آپ معیشت کو آگے بڑھائیں، ہم تو اپوزیشن ہے نا، کریڈٹ تو آپ کو ملے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں اور معیشت کو آگے بڑھائیں. میاں نواز شریف صاحب جب اترے جلا وطنی کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہے درد، ماں کا درد، باپ کا درد، بیگم کا درد، بیٹی کو میری نظروں کے سامنے گھسیٹے جانے کا درد، اس سب کے باوجود میں اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ہیل کریں، ہم ملک کو لے کر آگے بڑھیں. میاں شہباز شریف صاحب نے اوپننگ سپیچ کی تو کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ صرف معیشت کا میثاق کریں، آپ مفاہمت کا میثاق کریں. ہم نے تو آپ کو دعوت دی کہ آپ حکومت آپ بنا لیں، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آئیں آپ حکومت. آپ کو شک ہے نا، آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ، آپ اس مینڈیٹ کا جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ حکومت بنائیں اور خود انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ ہمارے لوگ بھی رو رہے ہیں، مولانا بھی رو رہے ہیں، نیشنلسٹ بھی رو رہے ہیں. تو آپ کو ہم پہ شک ہے تو آپ آئیں نا حکومت بنائیں. تو بنا لینا بھائی حکومت. جب لوگوں سے ووٹ لینے جاتے تو کس لیے لینے جاتے؟ خدمت کرنے کے لیے لینے جاتے ہیں نا، یا صرف اپوزیشن میں دھمال ڈالنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ خود انویسٹیگیٹ کر لیں. تو نہیں کی. انہوں نے جب مریم نواز صاحبہ نے جب اوتھ اٹھایا، پہلی تقریر کی، تو کہا کہ میں ہاؤس کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور ہاؤس کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. مگر دوسری طرف سے جواب کیا ہے؟ جس چیز کو ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں، اس کے لیے سیاست ہے نا، سیاست کے لیے تو ڈائلاگ ہے. آپ بات کریں گے تو مسئلوں کا حل غریب آدمی کی زندگی کا نکلے گا. تو ہم کہتے ہیں بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے؟ تو کہتے ہیں ان سے کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں قبر تک جن کا پیچھا کریں گے. یار کیا بات کر رہے ہو؟ قبر تک ان کا پیچھا کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے؟ یا ہم سے بات کرنی ہے یا کس سے بات کرنی؟ دیوار سے بات کرنی ہے. ہم نے تو کبھی آپ کی یہ نہیں کہا کہ اس کے پنکھے اتار دو، اس کا کولر بند کر دو، اس کو اس باتھ روموں کے اندر کیمرے لگا دو. کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا 7 کا کمرہ بھی مجھے دے دو، میں نے جمنیزیم بنانا. ہم نے کہا کمرہ توڑو، جمنیزیم وزیر اعظم پرانے ہیں بنانے دو. 60 لاکھ روپے آپ کے خرچہ آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے دیسی مرغی چاہیے، ولایتی مرغی نہیں چاہیے. 6 مہینے کا کھانے کا خرچہ 60 لاکھ روپے. ہم نے کہا بالکل ہے، وزیر اعظم رہے ہیں، آپ جمنیزیم بھی بنانے دیں ان کو، جو یہ کھانا کھانا چاہتے وہ بھی ان کو فراہم کریں. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو سمجھ ہے؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس نے سازش کی. پھر وہاں پہ جا کے ہائر کر لیتے ہیں لابسٹ. کبھی ڈونلڈ لو کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے خلاف گفتگو کے فرماتے ہیں. آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں قبر تک جاؤں گا. ابھی یہ جو کیمپین چلائی ہے، یہ کیا کیمپین ہے بھائی؟ اس سے پہلے کس نے کہا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ کیا کیمپین ہے؟ ارے پاکستان ہے تو خان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو آپ سب ہیں. یہ کیا کیمپین ہوئی؟ آپ کہیں کہ ہم آپ کی سیاست سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کہیں کہ جو لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بلا وجہ مقدمات بنے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، آپ بالکل آواز بلند کریں، مگر پاکستان نہیں. میرے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام پہ آپ کے لیڈران کہتے ہیں، کبھی مکتی باہنی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پاکستان کے 2 لخت ہونے کا ذکر کرتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو بھائی سیاست ہم کس کے ساتھ کریں؟ ایک پارٹی کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ تو سیاست کر رہے ہیں، ہر ادارے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور ابھی میاں نواز شریف صاحب کے پارٹی کا صدر الیکٹ ہونے سے ایک اسٹیٹسمین شپ آپ کے سامنے آئے گی اور پارٹی سے بات کریں گے. یہ سارے ہمارے دوست ہیں. ہم نے تو کبھی سنی اتحاد کے دوستوں کے متعلق بھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. آئیں بات کریں, سیاسی بات کریں, سیاسی مقدمہ سامنے رکھیں, مگر جب مقصد آپ کا سیاست نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں. اور یہ آئی ایم سوری آپ کے سوال کا لمبا میں نے جواب دیا, مگر یہ تو کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب ایک پارٹی کہے کہ میں نے سیاست کرنی ہی نہیں اور آپ پوچھے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو خاموش ہو جائیں اور گھورنا شروع کر دیں, تو پھر آپ بتائیے کیا کیا جائے. سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آتا ہے اس کے ہاتھ ملایا جائے, بالکل اچھی بات ہے, ہاتھ ملانا چاہیے, لیکن سر ایک طرف نون لیگ کہتی ہے کہ ہم راضی ہیں ہاتھ ملانے کے لیے, دوسری طرف رؤوف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب پہ غداری کے مقدمے بنانے کی سوچ گچ پائی جاتی ہے, ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وطن کے غدار ہے. تو اس ماحول میں کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کیسے بات چیت اسٹیبل طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا. ایک تو جی رؤوف حسن صاحب کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی وہ اشخاص ہیں جن نے ان پہ حملہ کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے پروگرام کرنے جائیں اور آگے سے کوئی نکل کے آپ پہ حملہ آور ہو جائے. یہ کیا, تو پھر آپ وہ نہیں محفوظ تو میں بھی نہیں محفوظ. تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے, بالکل مناسب بات نہیں. آپ نے غداری والی بات کی, بھائی میرے آپ نے تو بازگشت سنی ہے نا. آپ کو وہ دن یاد ہے جس دن ہم پہ آرٹیکل 5 لگا دیا گیا تھا, جس دن ہم ووٹ کرنے گئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے, تو غداری یعنی اس وقت کے وزیر جو تھے قانون کے, انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ غدار ہیں, ان کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. آرٹیکل 5 کے تحت ان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے, آج کے بعد یہ ووٹ نہیں کر پائیں گے. یہ اس سے پہلے پوری تاریخ میں صرف ہٹلر نے کیا, صرف ہٹلر نے کیا. آپ تاریخ پڑھ لیں کہ اس نے اپوزیشن سے ووٹ کرنے کا حق چھین لیا. اس نے کہا یہ غدار ہیں, ان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں. تو ہماری تو بازگشت کے اوپر آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ادھر تو وہ پاس ہو گئی تھی, ہمیں غدار قرار دے دیا گیا تھا. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے غدار پوری اپوزیشن کو قرار دے کر ان سے ووٹ کرنے کا حق چھین لیا تھا. بازگشت نہیں تھی, ہو گیا تھا یہ. تو جو قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے مطابق سب انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. کوئی ہم غدار ودار کسی کو نہیں کہتے, لیکن خدارا جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں. جو آپ نے کیمپینز چلائی ہیں, جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے چلایا ہے یا خان والا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی فوج نے الٹا دیا تھا سپہ سالار کو, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جب کوئی بندہ یہ انسائٹ کرے کہ فوج کو الٹا دینا چاہیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے چیف کو. اور جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا اس ملک میں, تو آپ کے سرحدوں کا اور آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ روز کوئی نہ کوئی کسی کو الٹائے گا. تو جو بھی ہیں, مقدمات کی بات تو بعد میں ہوگی, مگر یہ پاکستان نہیں, یہ مکتی باہنی, یہ پاکستان کا دو لخت ہونا, پاکستان کی فوج کو انسائٹ کرنا کہ وہ بغاوت کرے اور الٹائے, یہ کیا ہے؟ تو چلیں بغاوت کو چھوڑیں, مگر تھوڑا تناؤ میں تو کمی کریں. کوئی زبان, کوئی گفتار, کوئی ٹویٹ, کم از کم ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے ساتھ بیٹھ کے ایک لیڈر نے یہ کہا کہ انہوں نے تو صرف یہ پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹویٹ آپ کی نہ ہو, تو انہوں نے مکتی بانی, دو لخت, مشرقی پاکستان, مجیب الرحمان, پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں یا عوام کر لیں. سر یہ بتائیں کہ اب آپ نے کہا ہے کہ زرعی ترقی جو ہے 6% ہوئی ہے, تو دیہاتوں میں تو بہت خوشحالی آئی ہے. کسان اس وقت روڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ خوشحالی تو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سڑکوں پر کتنی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ واٹر ریسورسز کا بھی قلمدان جی ہے. نیلم جیلم کا جو بند پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کیا ہوا ہے, اور ابھی مونسون اگر آنا ہے تو اس سیلاب سے نپٹنے کے لیے کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, دو تین آپ نے بڑے اہم سوال پوچھے. نیلم جیلم کے اوپر تو یہ دوسری دفعہ, یہ پچھلے چند سالوں میں دوسری دفعہ ٹنل کے اندر پرابلمز آئی ہیں. نیلم جیلم کے اوپر تو اس وقت انکوائری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, تو میں اس انکوائری کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنا مہنگا پروجیکٹ جس کو اتنی دیر لگی,
اس کی کبھی چھت گر جاتی, کبھی دیوار گر جاتی. وہ کیا ہے وہ شعر جون ایلیا کا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی انکوائری تو مکمل ہونے دیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. دوسری طرف جو ہے جی بڑی اس وقت بھرپور کانورسیشن چل رہی ہے ڈیمز کے حوالے سے بھی, نہ صرف گفتگو چل رہی ہے, ایلوکیشنز ہو رہی ہیں. اس دفعہ ہمیں بڑی امید ہے, ہم نے بڑی تکرار کی ہے کہ ہماری جو پانی ہے وہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, اس کے لیے پی ایس ڈی پی کے اندر پیسے مختص کیے جائیں تاکہ ہم تربیلا کی ایکسٹینشن کر سکیں, تاکہ ہم یہ جو داسو کی بجلی ہے جو سستی ترین بجلی ان دا لانگ رن ہوگی, داسو کا جو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کر سکے, جس کے لیے $1000 ملین, دوبارہ ملین بلین کی تکرار میں کھو نہیں جاؤں, $1000 ملین یعنی $1 بلین کا ہمیں پیسے مل چکے ہیں تاکہ اس کو بھرپور انداز میں مکمل کیا جائے. وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری نیگوشیشن مکمل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بھاشا کے اوپر بڑا بھرپور کام ہو رہا ہے, مگر اس سے زیادہ اسٹریٹجک کینالز جو ہیں کہ جب یہ بند بن جائیں گے, جب یہ ڈیم بن جائیں گے, جب یہ بجلی بننا شروع ہو جائے گی, تو جب پانی نیچے آئے گا, ہمارے پاس زیادہ ذخیرہ ہوگا پانی کا, تو پانی کو کہاں لے کر جائیں گے, کہاں آباد کریں گے, کون سے صحرا آباد کریں گے, کون سی جگہوں کے اوپر ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے. اس کے لیے ایک اسٹریٹجک کینالز کا ایک نیا ویژن بھی آیا ہے, اسٹریٹجی بھی آئی ہے, اور پروجیکٹس بھی آئے ہیں. تینوں چیزیں آئی ہیں, یعنی ویژن بھی بنایا گیا ہے نیا, اسٹریٹجی بھی نئی ترتیب دی گئی ہے, اور اس کے لیے پروجیکٹس بھی بنائے گئے ہیں جن کے لیے انشاءاللہ جتنی بھی جگہ ہوگی ہمارے پی ایچ ڈی میں, صوبوں کے ساتھ مل کے, کچھ صوبے اس کے اندر مدد کریں گے, کچھ ہم وفاقی حکومت اس میں پیسے ڈالے گی. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں, جس سے پانی کے مسائل بھی حل ہوں گے اور سیلاب کے مسائل بھی حل ہوں گے, ان تینوں چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے. براجز کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے, انالیسس کیا جا رہا ہے مانسون کے حوالے سے, تاکہ جب سیلاب آئے تو ہم براجز کو بہتر طریقے سے, اپنے کینال سسٹم کو بہتر طریقے سے چلا سکے, تاکہ سیلاب سے لوگوں کی زندگی متاثر نہ ہو. جی کسانوں کے اندر تو ہم نے دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ابھی اس کی رپورٹ آئی تھی, دوبارہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن بنیادی بات کیا ہے جی, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم طے کر دیتے ہیں ایک قیمت, اس کے بعد جو امپورٹ آئی ہے وہ آنی تھی 1 ملین ٹن کی اجازت انیشلی مانگی گئی تھی, مگر جو فائنل جو گندم آئی پاکستان میں, سستی گندم جو میرے خیال میں یوکرین سے یا کسی ایسے علاقے سے آئی, وہ تقریباً 4 ملین ٹن آئی. ہمارا گیپ جو تھا وہ 2 ملین ٹن کا تھا. 2 ملین ٹن کا گیپ تھا جو ہماری ضروریات اور ہمارے پاس موجودہ ذخائر تھے ان میں. 1 ملین ٹن کی اجازت دی گئی, جسے بعد میں بڑھا کے 2 ملین ٹن کیا گیا, مگر ملک کے اندر 4 ملین ٹن آ گئی. تو وہ تمام لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں, آپ نے دیکھا کتنے لوگ فائر بھی ہوئے ہیں, مطلب ہٹایا گیا ان کو نوکریوں سے, مگر وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس پہ سخت اقدامات کیے جائیں گے اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ایسی چیز تو ہم نہیں کر سکتے کہ ملک برباد ہو جائے یا بجٹس برباد ہو جائیں, لیکن حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو سہولت ملے جی, اور ہر ایک کو ریلیف. جو آپ بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ٹرانسمیشن لائنز کا بھی کوئی جی اس پہ بھی اپگریڈیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا تربیلا ہو یا باقی جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے, رعایتی, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. دوسرا آپ نے رؤف حسن والی بات کی, تو وہ تو 4-5 لوگ تھے, ان کی جیو فینسنگ اتنا مشکل کام تو نہیں جی, لیکن کچھ واقعات ہوئے جہاں ہزاروں لوگوں کو جیو فینسنگ ہوئی اور وہ گھنٹوں میں گرفتار ہو گئے. تو آپ نے یہ نہیں سمجھ سکے کہ اگر ٹرانسجینڈر آپ سے پکڑے نہیں جاتے تو باقی کس طرح پکڑیں گے, اور یہ تو پتہ کرائیں یہ ٹرانسجینڈر ہے کہاں کے, لاہور سے ہیں, اسلام آباد سے ہیں یا پنڈی سے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسجینڈر تو ایسے کسی ٹرانسجینڈر کو یا ٹرانسجینڈر کا نام لے کے ملائن کرنا میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. کوئی بھی جینڈر ہو, بنیادی بات یہ ہے کہ حملہ ہوا ہے, اس کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے اور اس کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں. اگر وقت زیادہ لگ رہا ہے تو میں آج دوبارہ سے سیکٹری صاحب کو اور ہمارے جو وزیر ہیں دوبارہ ان سے رہنمائی چاہوں گا تاکہ میں آپ کو زیادہ انفارمیشن دے سکوں, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے جی, اور یہ غیر مناسب چیز ہے, ایسے لوگوں پہ سڑکوں پہ حملہ ہونا یہ رکنا چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کل بڑی کنفیوژن ہوئی, 15 روپے پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی تھی, اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی 12 بجے نہیں ہوا,
وہ جا کے رات کو 1:45 ہوئے. اس کی وجہ سے بڑی کنفیوژن تھی, لوگ ہمیں کامیں کر رہے تھے کہ کیا ہے, اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو یہ سب کیوں ہوا, اور اس کی کوئی انکوائری کی جائے کہ یہ کیوں اتنا بڑا جو ہے. وہ بنیادی طور پہ کنفیوژن ہے جی. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ جو آخر میں نمبرز تھے, اور میرے خیال میں سر تو کہہ بھی رہے تھے ایک دو جگہ پہ, انہوں نے کہا بھی کہ یہ اصل نمبرز جو ہیں یہ 4 روپے 80 پیسے یا جو بھی تھے, اور وہی تھے. وہ کنفیوژن کمیونیکیشن میں ہوئی ہے. وہ ایسے کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہوا, اس کی وجہ سے کوئی ذخیرہ اندوزی یا کوئی شٹ ڈاؤنز نہیں ہوئے, مگر کنفیوژن تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ ابھی ہم وہ پوری ایک فول پروف کمیونیکیشنز, کیونکہ یہ گیپ کمیونیکیشن کا ہوا ہے, اس وجہ سے بھرپور طریقہ کار طے کریں گے تاکہ ایسا کنفیوژن آئندہ پیدا نہ ہو. لیکن وہ کیونکہ مسلسل کم ہو رہا تھا نا جی, آپ کو میں نے بتایا کہ 20 روپے سے زیادہ 25 روپے سے زیادہ پیٹرول کم ہو چکا ہے, 20 روپے, تو وہ ایک تو مومنٹم بن گیا تھا, ایکسپیکٹیشن بن گئی تھی. پھر وہ بعض دفعہ کو پرانی کمیونیکیشن کو نئی کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن ہوئی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی اس میں نہیں تھا. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.